صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ معزز سامعین، آج کے اس بیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اپنی قبریں کھود رکھی تھی، روزانہ اپنی قبروں کو دیکھتے، جھاڑو دیتے، نماز پاس ہی قبروں کے پڑھتے، اور یہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ وہی ہے جس نے یاجوج ماجوج قوم کے ارد گرد دیوار بنائی اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 16ویں پارے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج قوم تو آپ نے سنی ہے، لیکن ان سے ہٹ کر ایک ایسی قوم ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے کی ہے جو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور انہوں نے اپنی قبریں کھودی ہوئی تھی۔ کھانا بھی ہماری طرح نہیں کھاتے تھے، سبزہ کھاتے تھے، قبروں کے پاس نماز پڑھتے تھے، روزانہ قبروں میں اتر کر جھاڑو پھیرتے، پاس ہی نماز بھی پڑھتے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بار اس قوم کے پاس آئے اور ان کے سردار کو اپنے پاس آنے کے لیے بلایا، لیکن اس قوم کے سردار نے کہا کہ مجھے ذوالقرنین کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اسے ضرورت ہے تو ذوالقرنین میرے پاس آ جائے۔ ذوالقرنین نے جب یہ سنا تو کہا، سردار نے سچ کہا۔ ذوالقرنین خود اس سردار کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھا کہ سردار کیا بات ہے، میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تک کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے پوچھا، وہ کون سی حالت ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے پاس دنیا وغیرہ کچھ بھی نہیں، تم نے سونا چاندی بھی جمع نہیں کیا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ سردار نے کہا، ہم دنیا بھی اور سونے چاندی سے بھی نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ جسے بھی سونا یا چاندی ملی اس کا نفس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اس سے افضل جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے قبریں کیوں کھود رکھی ہیں؟ جب صبح ہوتی ہے قبروں کے پاس آتے ہو، جھاڑو دیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو جواب ملا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم اپنی قبروں دنیا کی امیدوں کو دیکھیں، قبریں ہمیں امیدوں سے باز رکھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے پاس سبزے کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا تم نے جانور نہیں پال رکھے کہ ان کا دودھ پیو، ان پر سواری کرو، ان سے فائدہ حاصل کرو؟ تو سردار نے کہا، اے ذوالقرنین نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے پیٹوں کو جانوروں کی قبریں بنانا پسند نہیں کرتے اور ہم زمین کے سبزہ ہی کو کافی سمجھتے ہیں، اور ابن آدم کے لیے ادنا سا کھانا بھی کافی ہے، حلق سے کھانا بھی جو نیچے اتر جائے وہ جیسا بھی ہے تم اس کا ذائقہ محسوس نہیں کر پاتے۔ پھر اس زمین کے حکمران نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کی پشت کی طرف بڑھایا، ایک کھوپڑی اٹھا کر پوچھا، ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں۔ سردار نے کہا، یہ اس علاقے کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر اسے حکومت عطا فرمائی، لیکن اس بادشاہ نے کیا کیا؟ ظلم اور ستم اور سرکشی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو موت دے دی، یہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال گن لیے، آخرت میں اللہ اسے عذاب دے گا۔ پھر اس سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی
اور کہا اے ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ سردار نے کہا یہ بھی ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ یہ اپنے سے پہلے والے بادشاہ کا مخلوق پر ظلم اور ستم اور جبر دیکھ چکا تھا۔ اس نے لوگوں پر رحم کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہا اور آخر کار یہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل بھی شمار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جزائے خیر دے گا۔ پھر اس سردار نے حضرت ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا اے ذوالقرنین تیری یہ کھوپڑی بھی انہی کی طرح ہے۔ اے ذوالقرنین دیکھو تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کیا تم میرے ساتھی بنو گے؟ میں تمہیں اپنا بھائی، وزیر اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں شریک بنا لیتا ہوں۔ سردار نے کہا میں اور آپ ایک جگہ صحیح نہیں اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے وجہ پوچھی تو سردار نے کہا اس لیے کہ سب لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ سردار نے کہا تیرے ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے تو اسے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مجھے کوئی دشمن نہیں ملتا، نہ مجھے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ کہن والا کہتا ہے کہ ذوالقرنین اس سردار سے بہت حیران ہوا اور اس کی نصیحت لیتے ہوئے چل پڑا۔ اور کسی شاعر کا کتنا حسین قول ہے اے وہ شخص جو دنیا اور آخرت کی زینت سے تو لطف اندوز ہو رہا ہے اور تیری آنکھیں لذتوں سے نہیں سوتی، تو نے اپنے نفس کو ناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیا ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ کچھ تو سوچ، کچھ تو سوچ، کچھ تو سوچ۔ آمین یا رب العالمین۔